اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم ابھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ایلان پاپے صاحب جو ہیں، جو کہ ایک بہت فیمس ہسٹورین ہیں، ایکیڈیمک ہیں اس معاملے کے اوپر، وہ حسین میکمین کورسپونڈنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اختصار کیا جائے تو فلسطین کے جو مستقبل ہے اس کے اوپر تین طرح کے دستاویزات جو ہیں وہ برآمد ہوئے، جس میں پہلا جو دستاویز تھا وہ تھا حسین میکمین کورسپونڈنس، دوسرا جو تھا وہ سائکس پیکو ایگریمنٹ تھا، اور تیسرا بالفور ڈیکلریشن تھا۔ ان میں سے ہر ایک کے اندر ایک وعدہ تھا جو کہ انہوں نے وہاں کے لوکل جو آباد لوگ تھے ان سے کیے تھے۔ اگر زومانی زبان میں دیکھا جائے تو اگر زومانی زبان کو دیکھا جائے ان تمام دستاویزات کے، تو ان میں سے ہر جو وعدہ تھا وہ دوسرے دونوں سے یعنی کانٹرڈکٹ کرتا تھا۔ اگر ہم دیکھ لیں کہ حسین میکمین کورسپونڈنس کو دیکھیں تو وہ کانٹرڈکٹ کرتا تھا سائکس پیکو ایگریمنٹ سے اور بالفور ڈیکلریشن سے۔ اسی طرح اگر ہم سائکس پیکو ایگریمنٹ کو دیکھیں تو وہ کانٹرڈکٹ کرتا تھا حسین میکمین کورسپونڈنس کو اور بالفور ڈیکلریشن کو۔ تو اسی طرح اعلان پاپے آگے فرماتے ہیں کہ جو پہلا دستاویز ہے، یعنی کہ حسین میکمین کورسپونڈنس ہے، اس نے فلسطین کا جو مستقبل ہے وہ عربوں کے ساتھ منسوب کیا۔ جو دوسرا دستاویز ہے یعنی سائکس پیکو ایگریمنٹ، اس نے یعنی جو برطانوی اور فرانسیسی جو پاورز تھی ان کے ایک مشترکہ رول کے ساتھ فلسطین کے مستقبل کو منسوب کیا۔ اور جو آخری ہے یعنی بیلفور ڈیکلیریشن، اس نے جو فلسطین کا جو مستقبل ہے اس کو ایک یہودی ریاست کے ساتھ منسوب کیا۔ تو یہ ایلان پاپے صاحب کا فرمانا ہے کہ یہ جو تین دستاویزات ہیں یہ آپس میں کانٹرڈکٹری ہیں، اور یہ آپ کو شو کرتی ہیں کہ جو برٹش جو امپیریل پاور تھی اور جو فرینچ جو امپیریل پاور تھی ان کے ڈبل ڈیلنگ کو۔ تو اس سے ہم حسین میکمین کو کورسپونڈنس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کا کرکس کیا تھا، اس کے جو فریقین تھے وہ کون تھے، اور اس میں کیا بات ہوئی، اور اس میں کیا وعدے کیے گئے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ ان وعدوں کو کیسے کانٹرڈکٹ کیا گیا۔ تو آگے جو اب ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے سائکس پیکو ایگریمنٹ، جو کہ 1916 میں ہوا تھا۔ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ایک خفیہ ایگریمنٹ ہوا، جو کہ جو کہ دو یعنی گورنمنٹس کے درمیان ہوا، جن میں سے ایک برطانیہ تھی اور دوسری فرانس تھی، اور اس میں کچھ حصہ رشیا کا بھی تھا۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ویسٹرن ایشیا ہے اس کی جو آٹومن ٹیریٹریز ہیں جو ویسٹرن ایشیا میں آتی ہیں، ان ٹیریٹریز کو ملنا تھا رشیا کو۔ تو اس کے ویسے تین فریقین تھے، لیکن جو دو بڑے فریق تھے وہ فرانس اور برطانیہ تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ جو ورلڈ وار تھی اس کے دوران ہی ہمیں یہ نظر آتا ہے، اگر ہسٹری تاریخ کو کھنگالا جائے تو نظر آتا ہے کہ جو عثمانیوں کا زوال ہے، جو ان کا ڈکلائن ہے، جو آٹومن امپائر کا ڈاؤن فال ہے، وہ ایکسپیکٹڈ ہی تھا اس جنگ عظیم اول کے اختتام پہ۔ تو برطانیہ اور فرانس اور رشیا جیسی اسٹیٹس نے اس بات پہ معاہدہ کیا کہ ہم ان ٹیریٹریز کو آپس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ یعنی یہ سائکس پیکو ایگریمنٹ کیا تھا کہ اس نے جو عرب صوبے تھے عثمانیوں کے، ان کو ڈیوائڈ کیا آپس میں، جن میں یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں، یعنی جنگ عظیم اول ہے اس کے اختتام پہ وہ ٹیریٹریز جو ہوں گی وہ برٹش کنٹرولڈ ہوں گی اور فرینچ کنٹرولڈ ہوں گی۔ یہ بات کلیئر ہے؟ یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا برطانیہ اور فرانس کے درمیان 1916 میں، جو ہے جو سر مارک سائکس تھے، اور یہ سر مارک سائکس جو ہیں یہ ایک برٹش ڈپلومیٹ تھے، ایک برٹش آفیشل تھے، جن کو جو 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 پھر میں نام لینا چاہوں گا لارڈ کچنر، ان کی کیبنٹ کے ممبر تھے۔ ان کی سربراہی کے اندر یہ جو آفیشل جو ایگریمنٹ ہے، یہ فرینچ آفیشل جو تھے فرانکوا جارج پیکو،
ان کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا جس کو ہم سیکرٹ سائکس پیکو ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک خفیہ معاہدہ تھا۔ تو اس کا کرکس یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا، یعنی اس میں معاہدہ یہ ہوا کہ جو جنگ عظیم اول ہے اس کے اختتام پہ جب آٹومن امپائر جو خلافت عثمانیہ ہے اس اس کا خاتمہ ہوگا، تو یہ جو ٹیریٹریز ہیں آٹومنز کی، ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، جن کو جو اور جن کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک میپ پہ لکیریں کھینچی، یعنی مڈل ایسٹ کے میپ کے اوپر ان دونوں صاحبان نے لکیریں کھینچی کہ یہ ایک خطہ جو ہوگا یہ برطانیہ کے کنٹرول کے اندر آئے گا، اور دوسرا خطہ جو ہے وہ فرانسیسیوں کے کنٹرول کے اندر آئے گا۔ اور اس معاہدے میں ایک تیسری پارٹی جو تھی وہ رشین زارسٹ گورنمنٹ تھی۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یعنی ہم 1916 کی بات کریں ہیں تو 1917 ہی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رشیا کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا جس کو ہم بولشوک ریولوشن کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہم اس کو بھی آگے دیکھیں گے اور اس کے کیا اثرات ہوئے سائکس پیکو ایگریمنٹ کے اوپر۔ تو اس میں جو تیسرا فریق تھا وہ رشین زارسٹ گورنمنٹ تھی، جو کہ وہاں کا ایک آپ اس کو بادشاہ کہہ لیں رشیا کا، جس کو زار کہا جاتا ہے، اس کی گورنمنٹ تھی۔ وہ بھی ایک چھوٹی جماعت تھی سائکس پیکو ایگریمنٹ کے اندر۔ اور جب جو رشین جو ریولوشن تھی بولشوکس کی ریولوشن 1917 میں، انہوں نے بولشوکس نے اس ایگریمنٹ کو ایکسپوز کیا، جس کو فرانس، برطانیہ اور جو زار کی گورنمنٹ تھی انہوں نے خفیہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے سلسلے میں جو برطانوی ہیں ان کو یعنی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، ان کی تحقیر ہوئی، اور عربوں کو اس بات سے بہت دکھ پہنچا، اور جو ترک تھے وہ خوش ہوئے۔ یعنی یہ جو بات ہے یہ بات فرمائی ہے پیٹر مینز فیلڈ نے، جن کی کتاب ہے، کتاب تو نہیں، انہوں نے ایک میگزین میں یہ فرمایا، جو کہ میگزین کا نام ہے دا برٹش امپائر میگزین۔ یہ ٹائم لائف بکس نے شائع کی تھی 1973 کے اندر۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ جو رشیا کی بولشوک ریولوشن تھی اس نے اس خفیہ جو معاہدہ تھا جو فرانس، انگلینڈ یعنی برطانیہ اور رشیا کے درمیان کیا گیا تھا، اس کو جو منظر عام پر لانے والی جو طاقت تھی وہ تھی بولشوکس کی، جنہوں نے رشیا کے اندر رشین ریولوشن کو برپا کیا تھا۔ جو روسی انقلاب ہے اس کے جو پروپوننٹس تھے بولشوکس، انہوں نے اس خفیہ ایگریمنٹ کو یعنی منظر عام پر لایا، اور اس سے یہ ہوا کہ عربوں کے ساتھ جو پچھلے ہی سال یعنی جس کو ہم ابھی دیکھ کر آئے ہیں نا، حسین میکمین کورسپونڈنس کو ہم دیکھ کر آئے ہیں، تو اس میں عربوں سے یہ وعدے کیے گئے تھے کہ فلسطین اور یہ سب علاقے یہ آپ کو دیے جائیں گے، اور اگلے ہی سال جو برٹش امپائر ہے وہ فرانس سے اور رشیا سے معاہدے کر رہی ہے کہ اس خطے کو ہم آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ تو اس وجہ سے جو عربس تھے ان کے اندر ایک یعنی ان کا خون کھول اٹھا کہ ہم سے تو یہ وعدے کیے گئے تھے، اور اگلے ہی سال جو تاج برطانیہ ہے اس نے فرانس اور ترکوں سے بھی یعنی روسیوں سے بھی اس طرح کے وعدے کیے تھے، وعدے تو نہیں یعنی آفیشیل لیول پہ انہوں نے اس کو ایگریمنٹ کو یعنی اس معاہدے کی بنیاد رکھی۔ اور یہ فرمانا ہے پیٹر مینسفیلڈ صاحب کا، جن کی میگزین تھی دا برٹش امپائر میگزین 1973 کے اندر شائع ہوئی۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوا کہ برطانیہ جو ہے اس کو ان خطوں کا کنٹرول دیا گیا جو کہ کوسٹل سٹرپ ہے، یعنی جو ساحلی علاقے ہیں، جو ریور جارڈن یا سی آف جارڈن جسے کہتے ہیں، یعنی بحر اردن جسے کہتے ہیں، جس میں آج کا عراق، آج کا اردن، اور جو چھوٹے چھوٹے جو بندرگاہیں ہیں حائفہ کی اور ایکر کی، یعنی ان علاقوں پر جو برطانیہ کی حکومت قائم ہوگی، یعنی برطانیہ ان علاقوں میں رول کرے گا، یہ کہا گیا تھا اس معاہدے کے اندر، یہ طے پایا تھا اس معاہدے کے اندر۔ یعنی برطانیہ کو کون سے حصے ملے؟ جو ساحلی پٹی تھی، جو سی آف جارڈن یا ریور جارڈن کے آس پاس تھی، جس میں آج کا اردن
ہے عراق ہے، اور چھوٹی چھوٹی بندرگاہیں ہیں جیسے کہ حائفہ اور ایکر. اور یہ اس لیے تھی، یہ بندرگاہیں اس لیے دی گئی تھیں کہ برطانیہ کو جو ہے وہ ایکسیس چاہیے تھی میڈیٹرینین سی کی. اور جیسے ہم اگر آگے موقع ملا تو ہم سویز کنال کرائسس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر موقع ملا تو. خیر اس کا جو ہے ریفرنس وہ تو آئے گا ہی، لیکن وہ اپنے آپ میں ایک مضمون ہے. اور یعنی یہاں اس بات کو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ برطانیہ نے اپنے لیے بہت اچھے اچھے علاقے مطلب ڈیمانڈ کیے، اور یعنی اس معاہدے میں رکھے کہ ہم لوگ یہ علاقے، یعنی ان علاقوں پر ہمارا رول ہوگا. اور فرانس جو ہے اس نے یہ کہا کہ ہمارا جو علاقہ ہوگا وہ ساؤتھ ایسٹرن ٹرکی ہوگا، یعنی جو جنوب مشرق ترکی ہے اس کے کچھ حصے ہمارے پاس آئیں گے، اور جو ناردرن عراق ہے اس کے حصے ہمارے پاس آئیں گے، اور جو شام اور لیبنن کا علاقہ ہے بیروت وغیرہ، وہاں پہ ہماری حکومت ہوگی. اور رشیا نے کیا کہا؟ رشیا نے کہا کہ ہم قسطنطنیہ لیں گے، یعنی جو کہ ہے. اور جو کہ ٹرکش اسٹریٹس بھی ہیں جس میں آتی ہیں، اور جو ولایت ہیں، جو گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے آرمینین گاؤں ہیں، نگورنو کراباخ کے علاقے، اور اس طرح کے اور علاقے، وہ جو ہے وہ کہا رشیا نے کہ ہم لوگ اس میں لیں گے. تو البتہ اگرچہ یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اس جو سائکس پیکو ایگریمنٹ ہے اس پہ عمل نہیں کیا گیا، لیکن آپ ان تینوں جو حکومت جو یعنی طاقتیں ہیں، جو یہ ٹریچرس جو ان کی انٹرپرائزز ہیں، کلونیل انٹرپرائزز ہیں، ان کی جسارت دیکھیے کہ ایک خطے پر انہوں نے قبضہ کیا، وہ بھی ایک جنگ کے بعد، اور انہوں نے آپس میں اس کا بٹوارہ ایسے کیا کہ ہم لوگ یہ لیں گے. رشیا نے تو دوسری کوئی بات ہی نہیں کی، اس نے کہا کہ قسطنطنیہ یعنی آج کا جو ہے کانسٹنٹینوپل، وہ رشیا نے کہا کہ وہ ہم لیں گے. تو یہ جو ہے یہ اس نیگوشیشن کی، اس ایگریمنٹ کے کچھ بنیادی نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور اس کے لیے اگر آپ کو اس کا پورا ٹیکسٹ چاہیے تو آپ یہ ٹیکسٹ آف دا سائکس پیکو ایگریمنٹ ایٹ دا ورلڈ وار ون ڈاکیومنٹ آرکائیو، یہ اگر آپ لکھیں گے ٹیکسٹ آف دا سائکس پیکو ایگریمنٹ ایٹ دا ورلڈ وار ون ڈاکیومنٹ آرکائیو، تو اس پہ آپ کو یہ پورا ٹیکسٹ بھی مل جائے گا. تو اگر رکیے، میں آپ سے اس کا میپ بھی شیئر کر دیتا ہوں جو کہ آپ اسی وقت دیکھ لیں تو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اور اس میں ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کو رکھا گیا انٹرنیشنل ڈومینین کے اندر، یعنی کہ یہاں پہ انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن ہوگی. ایکسکیوز می انٹرنیشنل سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ فرانس اور برطانیہ کی مشترکہ حکومت ہوگی. یہ طے پایا تھا اس معاہدے کے اندر، یعنی فلسطین کے علاقے کو انہوں نے ایک اسپیشل سٹیٹس دیا کیونکہ برطانیہ جو ہے اس کی فلسطین پہ نظریں تھیں، اور ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی. اگر ہم علاقوں کو دیکھیں تو جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کے آس پاس ہی برطانیہ نے اپنی ایلوکیشن رکھی اس معاہدے کے اندر، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے گروپ میں. آپ اس میپ کو ضرور دیکھیں. تو اس میپ کے اندر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ناردرن ایریا ہے، سارا پارٹ ہے وہ ہے ڈائریکٹ فرینچ کنٹرول کے اندر، ٹھیک ہے، جس کو آپ گرین میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو لائٹ گرین میں ہے یہ ہے اے زون. اس زون کی بات کی گئی تھی کہ اس زون کے اندر فرینچ جو ہے وہ انفلوئنس ہوگا، یعنی فرینچ انفلوئنس اس علاقے کے اندر ہوگا جس کو آپ لائٹ گرین میں دیکھ رہے ہیں. اور جو ڈارک گرے ہے وہ ڈائریکٹ برٹش کنٹرول ہے، جس میں بصرہ جیسے علاقے، اور اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو یعنی جو خبر کا علاقہ ہے سعودی عربیہ میں، اور دمام کے جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں برٹش کا یعنی ڈائریکٹ کنٹرول تھا. اور جو لائٹ گرے ایریا ہے اس کے اندر اس سائکس پیکو ایگریمنٹ میں کہا گیا کہ یہ حصہ برطانوی انفلوئنس کے اندر آئے گا. اور
یعنی جو لائٹ گرے حصہ ہے وہ جو فیوچر میں جب یہ سائکس پیکو ایگریمنٹ اور یعنی عثمانی جو خلافت عثمانیہ ہے اس کا اختتام ہوگا، تو یہ علاقے برطانیہ کے حصے میں آئیں گے، اور جو لائٹ گرین کلر میں آپ علاقے دیکھ رہے ہیں یہ علاقے فرینچ انفلوئنس کے اندر آئیں گے۔ اب اس میں ایک علاقہ ہے جو کہ آپ کو پیلے رنگ کا نظر آتا ہے، جو کہ ہے فلسطین کا علاقہ۔ اس کو کہا گیا کہ اس کو انٹرنیشنل زون یعنی انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کے اندر رکھا جائے گا، جس کے اندر فرانسیسی حکومت بھی ہوگی اور برطانوی حکومت بھی ہوگی۔ تو میرے خیال مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو کچھ حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ معاملہ کیا تھا سائکس پیکو ایگریمنٹ کا۔ اچھا، ابھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ برطانیہ کے اندر کون سی آوازیں اس کے خلاف اٹھیں۔ تو جو فورن سیکرٹری تھے 1915 کے دوران، 1915 اور 16 کے درمیان، لارڈ گرے ان کا نام تھا، انہوں نے ہاؤس آف لارڈس کے اندر 27 مارچ 1923 کو یہ بات سب کے آگے رکھی تھی۔ ہاؤس آف لارڈس جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ آف انگلینڈ کے اندر انہوں نے یہ بات رکھی تھی کہ مجھے جو ہے وہ کافی شکوک و شبہات ہیں جو چرچل نے اس جو عربوں سے وعدے کیے گئے تھے، ان کی جو چرچل نے تفہیم کی ہے، میں اس سے یعنی بری ہوں، یعنی میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ اور یہ ان وعدوں کی خلاف ورزی نظر آتی ہے جو چرچل نے ان وعدوں کی تفہیم میں کی ہیں۔ اور لارڈ گرے صاحب نے فرمایا کہ جتنے بھی جو خفیہ انگیجمنٹس ہیں فلسطین کے معاملے میں، ان کو پبلک کیا جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حق پرست لوگ ہیں وہ اس وقت بھی موجود تھے، ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اس کے علاوہ آپ کو نیشنل آرکائیوز میں اور بھی بہت سے ڈاکیومنٹس ہیں جو ڈی کلاسیفائی کیے گئے۔ اس میں جو تھی جو اس میں خاص طور پر بعد میں جب یہ ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی کیے گئے تو جو سیکرٹری آف وار تھے، جن کا نام میں بار بار لیتا جا رہا ہوں، لارڈ کچنر، جو کہ وائس رائے آف انڈیا بھی رہ چکے ہیں اگر آپ میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ وار کیبنٹ کے بھی ایک برٹش وار کیبنٹ جو انٹرپرائز تھی پوری جو امپیریل کولونیل انٹرپرائز تھی، اس کا سب سے جو امپورٹنٹ نام تھا وہ لارڈ کچنر تھا۔ تو انہوں نے جو وعدے کیے تھے عربوں کے ساتھ وہ بھی ڈی کلاسیفائی کیے بعد میں۔ تو اس میں ایک ہے آپ کو میں ٹی ای لارنس، جو کہ ایک فیمس ڈپلومیٹ ہیں اس علاقے کے، ان کے کچھ الفاظ آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا سائکس پیکو ایگریمنٹ کے بارے میں۔ لیکن ابھی ہم لارڈ کرزن کی بات سنتے ہیں۔ لارڈ کرزن جو ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ نام ہے اس سلسلے میں، کیونکہ وہ خود بھی کافی امپورٹنٹ جگہوں پہ رہ چکے ہیں، اور فارن آفس کے اندر بھی ان کی جاب تھی برٹش امپائر کے۔ تو لارڈ کرزن صاحب اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ the Palestine position is this: if we deal with our commitments, there is first the general pledge to Hussein in October 1915۔ تو لارڈ کرزن صاحب فرماتے ہیں کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی جو وعدے ہیں ان کی بات کی جائے تو سب سے پہلا وعدہ وہ ہے جو ہم نے حسین کے ساتھ کیا تھا اکتوبر 1915 میں، جس میں فلسطین کو اس ایریا میں انکلوڈ کیا گیا تھا جو کہ برطانیہ نے خود کہا تھا کہ یہ عرب انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہوں گی۔ تو لارڈ کرزن کے مطابق بھی جو فلسطین کا علاقہ ہے وہ حسین میکمین کورسپونڈنس کے اندر جو ہے وہ عربوں کو دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ گریٹ برٹن اینڈ فرانس اٹلی subsequently agreeing committed themselves to an administration of Palestine، جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں in consultation with Russia۔ اور پھر لارڈ کرزن صاحب فرماتے ہیں کہ جو اس کے بعد جو دوسرے وعدے کی بات کی جائے، جو دوسرے ایگریمنٹ کی بات کی جائے، تو وہ یہ تھی کہ فلسطین کا جو ہے وہ انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کے اندر اس کو رکھا جائے، جیسے کہ کمٹ کیا گیا برطانیہ اور فرانس کے درمیان اور اٹلی اور رشیا جیسے ممالک کے درمیان۔ پھر لارڈ کرزن صاحب فرماتے ہیں A new feature was brought into the case in November 1917
when Mr. Balfour, with the authority of the War Cabinet, issued his famous declaration to the Zionists that Palestine should be the national home of the Jewish people, but that nothing should be done, and this, of course, was a more important proviso to prejudice the civil and religious rights of the existing non Jewish communities in Palestine. Those, as far as I know, are the only actual engagements into which we entered with regard to Palestine. अच्छा, इस जो इतना बड़ा इक्तबास है, इसको शेयर करने का आपसे ये मकसद है कि लॉर्ड कर्जन साहब का ख़ुद भी ये मानना था कि जो हुसैन मैकमेन कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके अंदर फ़िलिस्तीन का ख़ित्ता जो है, जो इलाका है फ़िलिस्तीन का, वो अरबों को उसका वादा किया गया था। तो इसके बाद जो साइक्स पिको एग्रीमेंट जिसको अभी हमने देखा, वो इससे टोटली कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो 1964 में द टाइम्स ऑफ लंदन ने इस जो सीक्रेट मेमोरेंडम है किसका, जो कि पुलिस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस, जो कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की एक बरतानवी डेलीगेशन थी, उसके जो इक़्तिबासात हैं वो शेयर किए। उसके अंदर फ़िलिस्तीन के बारे में ये कहा गया था, विद रिगार्ड टू पैलेस्टाइन, HMG are committed by Sir Henry McMahon's letter to the Sharif on October 24, 1915 to its inclusion in the boundaries of Arab independence. But they have stated their policy regarding the Palestine holy place and Zionist colonization in their message to him of January 14, 1918. तो ये कह रहे हैं कि जो होली लैंड थे 1915 के अंदर, वो अरब इंडिपेंडेंस के अंदर आते गए, यानी उसको उनको शामिल किया गया, लेकिन बाद में ये हुआ कि जो फ़िलिस्तीन का जो मुक़द्दस जगह थी उसको सहयूनी यानी ज़ायनिस्ट के कब्ज़े में दे दी गई। और इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जो वहाँ से निकला उनकी रिपोर्ट से, उसमें ये कहा गया कि द होल ऑफ पैलेस्टाइन लाइज विद इन द लिमिट्स with which HMG have pledged themselves to Sharif Hussain. Sir Henry McMahon ने खुद the whole of Palestine lies within the limits, यानी कि पूरा फ़िलिस्तीन उन हुदूद के अंदर आता है जो कि वादा किया था सर हेनरी मैकमहन ने शरीफ हुसैन से, और ये कि वो सब इलाके इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी। इसका रेफरेंस जो है वो आपको मिल सकता है द टाइम्स 1964 की ये अखबार थी, उसके अंदर एक आर्टिकल शाया किया गया था, द लाइट ऑन ब्रिटेन्स पैलेस्टाइन प्रॉमिस। इसको आप देख सकते हैं और आप, मुझे उम्मीद है आप नोट्स भी बना रहे होंगे। तो अब ये जो एग्रीमेंट है ये काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट समझा जाता है जो मगरिबी और अरब रिलेशंस हैं उनके माबैन। इसने एक तो निगेट किया उन वादों को जो वादे किए गए थे अरबों के साथ, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आपको यानी काफ़ी हिस्टोरियंस और जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनसे ये बात मालूम होती है, जैसे कि हम आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो साइक्स पिको एग्रीमेंट था उसमें जो वादे किए गए थे, जो एग्रीमेंट किया गया था वो कॉन्ट्रडिक्टरी था हुसैन मैकमहन कॉरेस्पॉन्डेंस के। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अब हम साइक्स पिको एग्रीमेंट पे कुछ क्रिटिकल रेफरेंसेस देखें और हम इसको समझें कि साइक्स पिको एग्रीमेंट में असल में हुआ क्या था। यानी वो तो हमने देख लिया, लेकिन जो इस मामले में जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो इलन पापे साहब का सबसे पहले मैं आपको कोट सुनाना चाहूँगा। ये उनकी किताब है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पैलेस्टाइन बाय इलन पापे, 1989 में ये शाया हुई। इलन पापे साहब फरमाते हैं, दिस डिवीजन द साइक्स पिको एग्रीमेंट इन ब्रेसेस ब्रोक प्रोमिसेस मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू शरीफ हुसैन। उन्होंने यानी अनइक्वेवकली कहा, यानी उन्होंने बग़ैर किसी लगी लत्थी के कहा इलन पापे साहब ने कि बात यह है जनाब कि जो ये डिवीजन हुई थी साइक्स पिको एग्रीमेंट की, उसने उन वादों की खिलाफ वर्जी की जो बरतानिया ने शरीफ हुसैन के साथ किए थे 1 साल कबल, यानी 1915 और 16 में जो हुसैन मैकमहन कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी उसके अंदर जो वादे किए गए थे उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया गया इस डिवीजन से, इस साइक्स पिको एग्रीमेंट से। उसके बाद जो है वो मैं आपको फिर जॉनथन शनेर साहब की तरफ हम चलते हैं। उनकी किताब है द बाल्फोर डिक्लेरेशन द ओरिजिन्स ऑफ द अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट, 2010 में शाया हुई। उसमें जॉनथन शनेर साहब फरमाते हैं कि
کہ ایک جو گروہ ہے a second group of historians, I am quoting him directly, a second group of historians who are sympathetic to the Arab position do not mince words. They regard the Sykes-Picot Agreement as a shocking document, the product of greed at its worst, a startling piece of double dealing. جوناتھن شنیئر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جو گروہ ہے تاریخ نگاروں کا، وہ یہ جو کہ عرب کی جو بیانیہ ہے اس سے اتفاق رکھتا ہے، وہ لفظوں کی جگالی نہیں کرتا، یعنی وہ اپنے جو سٹانس ہے اس میں کلیئر ہے۔ اور وہ گروہ کیا کہتا ہے کہ جو سائکس پیکو ایگریمنٹ ہے وہ ایک شاکنگ ڈاکیومنٹ ہے، یعنی اتنی اگر ایک گلوبل ورلڈ پاور آپ کے سامنے اپنی مورل ڈیلنکوینسی کو شو کر رہا ہو اس طرح سے کہ ایک سال میں کوئی اور معاہدہ کرے، دوسرے سال میں اس کے اپوزٹ کوئی اور معاہدہ کرے، تو یہ ایک شاکنگ ڈاکیومنٹ تھا اس سلسلے میں۔ اور پھر دا پروڈکٹ آف گریڈ ایٹ اٹس فرسٹ، یہ جو تھی یہ ہرس و طمع اور لالچ کی ایک، یعنی اس کا پروڈکٹ تھا، یہ ہرس و طمع اور لالچ کا پروڈکٹ تھا یہ سائکس پیکو ایگریمنٹ، اور اسٹارٹلنگ پیس آف ڈبل ڈیلنگ، اور یہ ایک شخصانہ تھا، یعنی ایک ماسٹر پیس تھا کس چیز کا؟ ڈبل ڈیلنگ کا۔ یعنی دوگلا پن کیا ہوتا ہے اگر کسی کو یہ جاننا ہو تو وہ حسین میکمین کورسپونڈنس کے بعد سائکس پیکو ایگریمنٹ کو دیکھ لے۔ اچھا، پھر ڈیوڈ فرامکن صاحب جو ہیں، دوبارہ ان کی کتاب میں اس سے کچھ کوٹیشن آپ کے لیے لایا ہوں، A Peace to End All Peace, The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East، 1989 میں یہ شائع کی گئی۔ اس میں یہ فرماتے ہیں ڈیوڈ فرامکن صاحب، Sykes had concentrated on satisfying what Cairo told him were Hussein's claims and did not see that behind them Cairo was advancing claims of its own. What Sykes did not understand what was that when Clayton and Storrs، یہ جو دو ڈپلومیٹس تھے ان کے آس پاس، انہوں نے یعنی when Clayton and Storrs said they wanted inland Syria for the Arabs, they really meant that they wanted it for Britain and for themselves as Britain's representatives in the region, advancing behind an Arab facade. And when they said they wanted it to be independent, they meant that they wanted it to be administered by Britain rather than France. تو ڈیوڈ فرامکن صاحب جو ہیں، وہ یہ جو سر مارک سائکس ہیں ان کی معصومیت، یعنی کوٹ ان کوٹ ان کی معصومیت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو سائک صاحب ہیں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ جب ان کو کائرو سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حسین صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ لا کے مجھے دو، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ حسین صاحب نے یہی فرمایا ہے، حالانکہ وہ وار کیبنٹ کے جو تھے، جو کائرو میں بیٹھے تھے آفیشلز، لارڈ کچنر وغیرہ، ان کے یہ اپنے کلیمز تھے۔ اور سائکس نے جو کچھ سمجھا وہ یہ سمجھتا رہا کہ جو شام کا علاقہ ہے، یعنی شام کے علاقے میں یہ ٹرانس جارڈن اور پیلسٹائن بھی آتا ہے، اگر آپ گریٹر سیریا کو دیکھیں، یہ عربوں کے لیے مخصوص ہے۔ تو سائکس صاحب نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ برطانیہ کے لیے مخصوص ہے، اور یعنی برطانیہ کا ایک ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ ہونا چاہیے جو وہاں پہ حکومت کرے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس خطوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یعنی سر مارک سائکس کے آفیشلز نے جو 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 یعنی سر مارک سائکس جن کے سبارڈینیٹ تھے، جو ان کے بڑے افسران تھے، یہ جو آفیشلز تھے، لارڈ کچنر وغیرہ، انہوں نے جب یہ کہا کہ وہ اس خطے کو انڈیپینڈنٹ چاہتے ہیں، تو سر مارک سائکس نے یعنی ہو بہو ان کی بات غور سے سمجھی، اور وہ یہ کہنا یہ چاہتے تھے، اور جو سر مارک سائکس نے سمجھا وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اس کو برطانیہ کی ملکیت میں ہونا چاہیے، نہ کہ فرانس کی ملکیت میں۔ تو یہ ڈیوڈ فرامکن صاحب نے یہ ایک ہیومر کے طور پہ یہ بات کہی کہ سر مارک سائکس جو تھے وہ بہت معصوم تھے، کوٹ ان کوٹ۔ اور اگر ڈیوڈ فرامکن کی بات کریں ہیں، ایک اور ان کا کوٹ میں سنا دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ سائکس پیکو پہ ہی اینڈ کرتے ہیں۔ تو ڈیوڈ فرامکن صاحب کا ایک اور کوٹ سن لیجیے، وہ یہ فرماتے ہیں اسی کتاب کے اندر، A Peace to End All Peace. In the opinion of Lloyd George، لارڈ جارج جو تھے وہ ایک برٹش پرائم منسٹر تھے، جو کہ اسی دوران میں تھے، آپ ان کو ضرور سرچ کیجیے گا، ہی از اے ویری انفلوئنشیل فگر۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ دا سائکس
Pico Agreement was a fatuous arrangement, judged from any and every point of view. تو سائکس پیکو صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، سوری، جو لارڈ جارج صاحب ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو سائکس پیکو کا جو معاہدہ تھا، یہ ایک یعنی سلوپی، یعنی پوائنٹ لیس قسم کا ایک ارینجمنٹ تھی، اگر اس کو ہر پہلو سے اور کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے تو وہ اور ڈیوڈ فرامکن صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سائکس خود بھی اس بات پہ ایگری ہو گئے، یعنی اس بات کو وہ تسلیم کر گیا تھا 1918 میں، جب اس نے ایک خط لکھا ونگیٹ، لارڈ ونگیٹ اور کلیٹن کو، جس میں اس ایگریمنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا، مارک سائکس نے خود کہا کہ اس کو اب ابینڈن ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو یو ایس اے ہے، امریکہ ہے، وہ بھی اب جنگ میں داخل ہو گیا ہے، اور جو ہے رشیا میں جو بولشوک ریولوشن آئی ہے اس سے بھی ہم کو خطرات ہیں، اور جو رشیا نے، جو بولشوکس نے ہمارے اس ایگریمنٹ کو دنیا کے سامنے یعنی لے آیا ہے، جو دنیا کے سامنے بولشوکس ہمارے اس ایگریمنٹ کو لے آئے ہیں، جو کہ ایک خفیہ ایگریمنٹ تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس بے وقوف دنیا کے لیے، یعنی انہوں نے کہا ٹو این اپیرنٹلی انڈگننٹ ورلڈ، انڈگننٹ کہتے ہیں ایگریسو کو، تو یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگ جو ہم پر، برطانیوں پر اتنے برہم ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک خفیہ ایگریمنٹ کیا، تو میرے خیال میں اب اس کو ابینڈن کر دینا چاہیے، اور جون 1918 میں انہوں نے ایسٹرن کمیٹی جو تھی ان کو یہ فرمایا، ان سے کہا کہ میں نے جو ہے وہ سائکس پیکو کی جو ٹرمز تھیں وہ حسین کے، یعنی حسین کو بتایا اس بارے میں، اور برٹن جو ہے اس نے فرانس سے پوچھا کہ اور برٹن نے فرانس سے پوچھا، یعنی میں نے برٹن کے ڈپلومیٹ کی حیثیت سے فرانس سے پوچھا کہ ہم اس معاہدے کو یعنی ہم اس کو اب دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے، یعنی وہ اس بات پہ شرمندہ تھے سائکس پیکو صاحب خود، کہ مجھ سے یہ ایک بھونڈی حرکت ہوئی ہے، اس سے میری پوری دنیا میں تذلیل ہوئی ہے، پوری دنیا نے برطانیہ اور فرانس کا اس بات پہ مذاق اڑایا تھا، کیونکہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا، اور یہ ایک بے عزتی والی بات تھی کہ اتنی بڑی پاور نے اس طرح کی بھونڈی حرکت کی۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو سائکس پیکو ایگریمنٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر سمجھ نہیں بھی آئی تو آپ نے جو نوٹس بنائے ہیں ان کو دیکھیے، گوگل پہ سرچ کیجئے، آپ سے میں انشاءاللہ آپ کا دوسرا ٹاسک بھی آج رات کو ہی یا کل انشاءاللہ آپ کو میں بھیج دوں گا، اور جو اس لیکچر کی جو ریکارڈنگ ہے وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کو مل جائے گی۔ تو میرے خیال میں اب ہمارے پاس 4 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس میں اب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو زائنزم کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اچھا، زائنزم کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دیکھ لیں گے، ابھی صرف ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا تھوڑا سا سمرائز کر دیتے ہیں، ان 3 ایگریمنٹس کو، یا 3 جو ہمارے سیمینل فیچرز تھے اس سیریز کے، پہلے 3 ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 1915 اور 16 کی جو حسین میکمین کورسپونڈنس تھی وہ ہوئی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ برطانیوں نے عربوں سے یہ وعدے کیے کہ ہم لوگ آپ کو یہ خطے جو ہیں وہ عرب انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے طور پر دیں گے، اور اس کے بدلے میں آپ عثمانیوں سے بغاوت کریں تاکہ ہم الائز کے طور پہ اس جنگ کو جیتیں، ورلڈ وار 1 کو جیتیں۔ دوسرا جو ہم نے دیکھا وہ سائکس پیکو ایگریمنٹ دیکھا، جو کہ حسین میکمین کورسپونڈنس کی کانٹرڈکشن میں تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جو فرانسیسی ہیں اور جو برطانیہ والے ہیں، انہوں نے اور رشیا نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب جنگ عظیم اول کے اختتام پہ ہم عثمانیوں کی حکومت گرا دیں گے تو ہم ان علاقوں کو جو عثمانیوں کی ملکیت ہیں ان کو آپس میں ان کا بٹوارہ کریں گے۔ تو دوسرا ایگریمنٹ ہم نے وہ دیکھا، اور تیسرا جو یعنی تیسرا تو نہیں، سوری، دوسرا ہی جو ابھی تک ہم، سوری آئی واز مسٹیکن، جو ہم نے دوسرا دیکھا وہ سائکس پیکو ایگریمنٹ ہی تھا،
اور اس میں ایک ضروری بات یہ تھی سائکس پیکو ایگریمنٹ کے حوالے سے کہ یہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس سے جو اس سے ہم دیکھیں گے کہ برطانیہ کو ایک طرح کی برطانیہ کیونکہ سب سے چالاک پلیئر تھا اس گیم کے اندر، جو کہ اس 20ویں صدی کے آغاز سے، یعنی 20ویں صدی کے آغاز سے تو نہیں، آ، یہ کلونیل ہسٹری تو کافی پرانی ہے، لیکن جو 20ویں صدی کا سب سے بڑا پلیئر تھا اس سلسلے میں وہ برطانیہ تھا۔ اس نے یہ چالاکی بھانپ لی تھی کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ برطانیہ کے کنٹرول سے کہیں نہیں جانا چاہیے۔ تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوا؟ سائکس پیکو ایگریمنٹ کے بعد انہوں نے یہ جو ریئلائزیشنس کی، ان کا کانسیکوینس کیا ہوا کہ اگلے ہی سال ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، یعنی نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے کہ 1917 یعنی سائکس پیکو ایگریمنٹ کے اگلے ہی سال جو ہے بیلفور ڈیکلریشن جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا گیا، اور اس سے پہلے ہم زائنزم کی تھوڑی سی ہسٹری انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر دیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے زائنزم نے بیلفور ڈیکلریشن کی بنیاد رکھی، اور بیلفور ڈیکلریشن اصل میں تھی کیا، انٹرنیشنل لاء میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور وہ کیسے ایک یونیلیٹرل ٹریچرس کلیم ہے جو برطانیہ نے برطانیہ کے لیے باعث شرم ہے میں تو کہوں گا۔ تو انشاءاللہ بالفور ڈیکلریشن زائنزم اور 1922 کا مینڈیٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔ آپ سے میں آپ کی اسائنمنٹ، آپ کا ٹاسک نمبر 2 اور کچھ ریفرنسز آپ سے شیئر کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اور ریسرچ کرتے رہیے، اس بارے میں پڑھتے رہیے، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔